बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे। अभी टाइम हो रहा है न्यू जर्सी में 10:30 बजे सुबह का, और टेम्परेचर जिसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ 37 फ़ारेनहाइट है, और बाहर बारिश हो रही है काफ़ी दिनों के बाद। और पाकिस्तान की जो सियासत है आजकल काफ़ी उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंजाब के सियासत में 48 घंटे का अहम है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। पंजाब के सियासत में 48 घंटे बहुत अहम है। वज़ीर आला पंजाब के तहरीक अदम इत्तेमाद आने का भी सोच रहे हैं नून लीग, और अपनी सूबाई हुकूमत को बचाने के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं। और गवर्नर वज़ीर आला को कह सकता है कि तुम अदम इत्तेमाद वोट ले लो। और दूसरी बात, जो नून अरकान है उन्होंने अपनी अरकान असम्बली को कहा है पंजाब में कि आप लाहौर से बाहर ना जाए, और ताकि जिस दिन गिनती के टाइम होगा वो सब हाज़िर हों। और मुस्लिम लीग जो है सूबाई हुकूमत को बचाने के लिए दो ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि तहरीक अदम इत्तेमाद लाया जाए, और दूसरे या वज़ीर आला को इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए। सो ये दो ऑप्शन पे जो मुस्लिम लीग है ना वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और दोनों तरफ काफ़ी आजकल गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ दोस्तों मैंने नोट कर लिया, ये जो मुस्लिम लीग है वो कहते हैं कि हम हमारे नंबर्स सूबाई असम्बली में पंजाब में पूरा है। इसमें सच्चाई नहीं है। आपको याद होगा कि काफ़ी दिनों पहले, या शायद डेढ़ महीने पहले, एक पंजाब असम्बली में कोई गर्मा गर्मी हुआ था, और जो नून अरकान थे उन्होंने शायद प्रोटेस्ट किया था। फिर जो पंजाब स्पीकर था उसने उनके अंदर आने और अगले इजलास में पाबंदी लगाया था। तो वो जो कुल अरकान है जिनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाया था उनके तादाद बनता 18, और अभी तक उन्होंने दोबारा ये दरख्वास्त नहीं किया कि वो इजलास में शिरकत करेंगे। शायद वो भूल गए हैं कि क्या किया, वो मुझे तो नहीं पता। बहरहाल अगर नून कहता है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, तो वो जो 18 लोग हैं वो कहाँ से होंगे, और इन्होंने इतनी दिनों से क्यों दरख्वास्त नहीं दिया। और एक और अजीब बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि पंजाब असम्बली में 4 महीने से मुसलसल इजलास हो रहा है बग़ैर कोई वक्फे के। और इसके ऊपर भी आपको पता है उसके पीछे भी सियासत है। परवेज़ इलाही का जो बहुत ही सीनियर सियासतदान है, उसने हमेशा सियासत को के जो क्या कहते हैं इसको उतार चढ़ाव उन्होंने देखा हुआ है, और इसकी एक मिसाल हो सकता है। मुझे तो इसमें समझ से बाहर है कि 4 महीने से कैसे इजलास हो रहा है, और जो नून अरकान सूबाई असम्बली में है उन्होंने अभी तक क्यों दरख्वास्त नहीं दिया, और क्यों नहीं कहा कि ये कौन सा ऐसा कानून है जो 4 महीने में पंजाब असम्बली में मुसलसल इजलास हो रहा है। और वो जो 18 लोगों के ऊपर सूबाई असम्बली में जो जिस दिन असम्बली में हाज़िर होना चाहिए उनके ऊपर पाबंदी है, और उन्होंने अभी तक दरख्वास्त भी नहीं किया कि उनके जो माने का जो दोबारा आ जाए और इजलास में शिरकत करे। नून के सियासत का तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जैसे कि मरियम नवाज़ भी पाकिस्तान में नहीं है, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो वॉक आउट कर रहा है अपनी वज़ारा के साथ, और बयानात भी आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो तब्दीली है पंजाब सूबाई असम्बली में कोई फ़र्क आएगा। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग के हाथ में कुछ आएगा। एक कहावत है, कहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालना। ये मैं नहीं कहती कि वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही वो शेर है, ज़रूरी नहीं है। एक मिसाल में दिया है कि इसका मसला इसलिए है कि जब आपके नंबर्स पूरे नहीं हैं, जब आपके पास इतने पावर नहीं हैं, तो जो क्यों आप अदम इत्तेमाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों सूबाई हुकूमत को बचाने की कोशिश कर। पहले तो अपनी नंबर्स को तो आप पूरा कर लें। तो ये जो मैंने कहावत कहा कि शेर के मुंह में हाथ डालना, यानी आपने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपनी नंबर्स को पूरा करने में आप जाके कहते हैं कि हमने सूबाई हुकूमत को बचाना है। तो अगर सूबाई हुकूमत को बचाना है तो कोई हिकमत अमली के बारे में सोचें, कोई ऐसा सोचें कि पाकिस्तान के मफाद में हो, क्योंकि पंजाब जो है ना पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है,
اور ابھی جب سے 6 مہینے کا جو عمران خان کا ابھی 7واں مہینہ جا رہا ہے کہ اس کی حکومت چلا گیا، اس کے بعد پنجاب میں کیا ہوا، بیچارہ جو حمزہ شریف تھا اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا، ہر ہفتے نہ کوئی مسئلے ہوتے تھے بڑا خرا، جس طرح کہ پرویز الہی آ کے چیف منسٹر پنجاب اس نے عہدہ سنبھالا، آپ سب کو پتہ ہے کہ پیچھے کیا اس کی کہانی تھا، اور ابھی تک پنجاب میں نے تو روزانہ کے دیکھتی ہوں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں عدم استحکام بھی نہیں وہاں پہ، اور دوسری بات وہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، چوری چھپا سب کچھ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، کافی حالات خراب ہے، تو پھر پرویز الہی کیا کر رہا ہے؟ اور میں مسلم لیگ والوں کے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے صوبائی حکومت کو بچانا ہے، لیکن ایک مت عملی آپ سوچیں اس کے بارے میں، بغیر سوچے سمجھے آپ نے کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے اور اس کے جبرا کیوں نکالنا ہے؟ میں نے جیسے کہ کہا کہ پرویز الہی شیر تو نہیں ہے لیکن ایک مثال ہے، کیونکہ اس کی حکومت میں جو اس کی حکومت ہے پنجاب میں، اس کے تعداد پورا ہے اور مسلم لیگ کا پورا نہیں ہے، اور پھر ایک اور دنگا مشتی کا ہم دیکھیں گے پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ جب سے عمران خان کی حکومت کے پنجاب اسمبلی میں کوئی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ اتنا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، صرف سیاست کی بات ہو رہی ہے اور ادھر کی باتیں ہو رہی ہے، بس یہی حال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 48 گھنٹے جو بریکنگ نیوز ہے وہ کیسے سامنے آ جائے گا، وہ کیا مسلم لیگ کیا کیسے صوبائی حکومت کو بچائے گا اور کیسے اپنی نمبرز پورا کرے گا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کے نمبرز بھی پورا نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو مسلم لیگ ہے نا پنجاب میں، یہ لوگ بہت سیریس ہے، لگتا تو نہیں ہے، اگر سیریس ہوتے تو مریم نواز صاحبہ لندن میں کیا کر رہے ہیں، اور اگر سیریس ہوتے تو جو اتنی مہینوں سے حمزہ شریف کو نظر نہیں آ رہا ہے، جب اس کی حکومت ختم ہو گئی پنجاب سے، وہ جا کے لندن میں بیٹھ گیا، اس کے بعد خاموشی سے چلا گیا اور خاموشی سے آیا، اور ایز اپوزیشن لیڈر اس نے کبھی پنجاب اسمبلی میں مجھے نہیں لگتا، یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ جا کے اجلاس میں شرکت کیا ہوگا۔ تو پھر اگر مسلم لیگ اگر پنجاب میں سیریس نہیں ہے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، وہاں پہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، تو پھر کیوں صوبائی حکومت کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ یہ میں نہیں کہتے نہیں بچانا چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچ ہونا چاہیے، کوئی پلان ہونا چاہیے کہ تاکہ آپ آرام سے جا کے کچھ کریں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلی ہے وہ کیسے بچ جائے گا اور کیا ہوگا، پرویز الہی کیسے کرے گا، وہ عمران خان کے ساتھ دے گا یا دوبارہ جس طرح کا کہ وعدہ کیا تھا زرداری صاحب کے ساتھ، اور جا کے مٹھائی بھی کھلایا اور واپس بھی آیا، اور صبح اس نے یو ٹرن لے لیا اور اس نے جا کے عمران خان کے نپیا بدلنے میں شروع ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں۔ ابھی روزانہ کے حساب سے مجھے یہی لگتا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پہ مجھے آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز دینا پڑے گا، کیونکہ حالات اس طرح کا ہے۔ تو دوستو آپ سب پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، چیف آف آرمی اسٹاف کا تعینات بھی ہو گیا، اللہ کرے کہ آرمی جو ہے وہ آگے پالیٹیشن کے ساتھ نہ دے دے۔ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، دیکھیں ایک عام سی بات ہے، کہتے ہیں کہ دوست کا دوستی اور دشمن کا دشمنی۔ دوست کا جو دشمنی ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن آپ کے دشمن کو نہیں پتہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو دوستی پولیس والوں کے ساتھ، میں نے بچپن میں جب آپ مووی دیکھا کرتے تھے کہنے میں سننے میں آتے تھے کہ پولیس کے ساتھ دوستی کرنا بھی صحیح نہیں اور دشمنی بھی۔ تو میں اس لیے کہتی ہوں نا کہ جو ہمارے پالیٹکس ہے اور ہمارا جو پالیٹیشین ہے، ان کو جو چری والے ہوتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، مطلب آپ اپنی کام کرو، ان کے اپنے کام کرنے دو۔ جسے دیکھیں نا کہ کس طرح ہو گیا کہ عمران خان کی دوستیاں فوج کے ساتھ پر کیا رنگ لایا، اور جو عمران خان اتنی دوستی کر لیا کہ انہوں نے دوستی سے فوج کو اتنا ایکسپوز کر لیا۔ یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ دوست کا دشمنی بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے اس کو، اور اس لیے جب سب کچھ پتہ ہو تو آپ کو ایکسپوز کر لیتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی جو دوستی ہوتا ہے نا ایک مقدار کے حدود میں رکھنا چاہیے، اور دشمنیاں بھی، دشمنی تو نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں صرف وہی کہتی ہوں نا کہ ہر چیز کو اپنی ایک لمٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہمارا سیاستدان اپنی دوستیاں لمٹ میں رکھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کے چھری کے پیچھے چھپ نہ جائے، اور ان کے چھری کے اوپر سیاست نہ کرے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور ابھی جو آنے والے ابھی جو یہ شہباز شریف کا جو حکومت ہے، اور یہ جو ابھی نیا چیف آف آرمی اسٹاف تعین ہو گیا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی کام کرے اور اس چھری کے پیچھے سیاست نہ کرے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ اسی طرح فیوچر ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوا، اس طرح فیوچر ہوتا ہے جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا۔ سو دوستو، اللہ کرے پاکستان ہمیشہ آباد رہے، ہمارے پاک آرمی ہمیشہ زندہ باد رہے۔ پاکستان ہوگا تو آرمی ہے، اور آرمی ہے تو پاکستان ہے۔ اور آرمی والوں سے بھی میں پاک آرمی سے جو ہمارے بڑے بڑے جنرل ہیں ان سے صدا کرتی ہوں ایک پاکستانی سٹیزن کی حیثیت سے کہ آپ اپنی کام کیجیے گا، آپ کے سرحدیں آپ کے انتظار کر رہے ہیں، اور پالیٹیشین کو کام کرنے دیں، اپنی پالیٹکس، اور پالیٹیشین کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آرمی کو اپنے کام کر لیجیے گا، سب پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ اگر آپ اپنی کام کریں گے اور دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئر نہ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آگے ترقی نہ کرے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ سو دوستو، آج کے لیے اتنا آپ لوگ 48 گھنٹے انتظار کیجیے گا، میں بھی کروں گی، اور دیکھیں گے کہ کیا بریکنگ نیوز آئے گا پنجاب اسمبلی صوبائی میں۔ سو آج کے لیے اتنی، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔